السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ویڈیو میں کر رہا ہوں وہ کل ہم نے جہاں ختم کی کہ شادی کرنے کے بعد میں پاکستان میں آلموسٹ 10 مہینے رہا۔ پہلے 2-3 مہینے تو مجھے اتنا نہ ہوا، کیونکہ آپ کو پتہ شادی آدمی کرتا ہے، اب اپنی فیملی میں پہلے بار تھا سو واپس گیا، لیکن مجھے احساس ہونا شروع ہو گیا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے جو بھی کیا اس سے کچھ گھر فیملی کو مطلب کوئی پیسہ نہیں دیا، کچھ ایسا نہیں تھا، بس رہ رہا تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا زندگی کا، جو صحیح بات ہے۔ میں کھانے کے لیے گھر میں ہو جاتا تھا، والد صاحب تھے، آپ کو پتہ ہے سب۔ میں نے سوچا کہ اب ٹائم ہے کہ مجھے چینج کرنا چاہیے، میری بیوی ہے، میرے سر پہ ایک ذمہ داری ہے، تو بس یہی سوچ رہا تھا، تو اوپر سے اللہ نے میرے بڑے بیٹے سے نوازا کہ میری وائف پریگنٹ ہو گئی۔ اور بھی ایک جو ریسپانسبلٹی کی وہ جو سینس ہوتی ہے وہ اور بھی بڑھنے شروع کی۔ ہر وقت میں سوچنا شروع کر دیا کہ اب تو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ میں نے سب کچھ سوچا کہ پاکستان میں کچھ کروں، سب کچھ سوچنے کے بعد میں نے اپنے آپ فیصلہ کیا کہ مجھے باہر جانا چاہیے۔ اب میں نے پھر اپنی وائف سے بات کی، میں نے کہا دیکھ یہاں میں کچھ نہیں کر سکتا، اور پہلے ہے بھی کچھ نہیں، ہمارے کو اتنے سورس بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی کسی جگہ کو جاب کر لیں، یا اور کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اس سچویشن میں نے کہا مجھے باہر ہی جانا ہے، تو میری وائف نے کہا نہیں باہر نہ جائیں، آپ یہاں ہی رک جائیں، کچھ کر لیں، کیا ضرورت ہے باہر جانے کی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے جانے دیں، میں ٹرائی کروں گا 2 سال میں اگر کچھ نہ ہو سکا تو واپس آ جاؤں گا، چلو اتنے میں کچھ پیسے کما لوں گا، کوئی نہ کوئی کاروبار کر لیں گے کچھ۔ تو وائف نے کہا صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے کسی سے بات نہیں کی۔ میں نے راولپنڈی میں ایک آدمی تھا ٹریول ایجنٹ، اس سے بات کی۔ میں نے اس سے کہا کہ یار مجھے جانا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے جانا ہے تو اسی طرح جا جیسے پہلے سے گیا تھا، یعنی برٹش پاسپورٹ میں نے کہا صحیح ہے۔ میں نے فوٹو بنوا کے دیا، میں نے فوٹو دی ہے اس کو، تو اس نے مطلب کوئی 1 ویک 10 دن کے بعد پاسپورٹ تیار کر لیا، اور اس نے جو پیسے بتائے مجھے اب یاد نہیں ہے وہ کتنے تھے، وہ 5-10 ہزار یا 20 ہزار اراؤنڈ دس فگر تھا، مجھے یاد نہیں ہے صحیح، ہو سکتا 5 ہزار ہو، ہو سکتا 10 ہزار ہو، یاد نہیں ہے مجھے۔ میں نے اسے پیسے دیے، اور اس نے مجھے ٹکٹ بنا دیا۔ اس نے کہا کہ ٹکٹ جو میں نے لیا، میں نے کہا میں کراچی سے جاؤں گا، تو ہماری ماں کی فیملی سے ایک آدمی انسپیکٹر تھا کراچی میں FIA میں، تو ان سے بات نہیں کی، بلکہ مجھے پتہ تھا کہ وہ وہاں لگے ہوئے ہیں، اچھا نہ وہ کبھی مجھے ملے نہ میں انہیں کبھی ملا، لیکن ہمارے بھائی کے ساتھ ایک آدمی لڑکا لا کر رہا تھا، آج کل تو وہ وکیل ہیں، گجر خان کورٹ میں بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائی نے کہا کہ آپ ان سے ملیں، انہوں نے اس کو فون کیا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کے جب بھائی ہیں تو انہیں کہنا مجھے ملے، تو ہم گئے، میں گیا تو وہاں رہا، جن کے پاس میں رہا وہ فوت ہو گئے ہیں، بڑے سید جیب شنشار نام ہے ان کا، فوت ہو گئے ہیں، بہت اچھے انسان، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ تو ان کے پاس میں رہا اور ٹرائی کرتے رہے کہ کچھ ہو جائے، بڑی ٹرائی کی، کچھ نہ ہوا۔ بہرحال اللہ نے مدد کی کہ وہ لڑکا، ہم چلے گئے، اس آدمی کو ملے، جب اس آدمی سے ملے تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں تو کام نہیں کرتا وہاں، لیکن میرے جانے اچھا وہاں انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ انہوں نے اس کا آدمی کو ملایا جو اندر شفٹ انچارج تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ سیٹ کرائیں تو جہاں جانا ہے آپ کو۔ تو میں نے بتایا کہ مجھے یہاں سے ایمسٹرڈیم جانا ہے ہالینڈ، اور ہالینڈ سے مراکو جانا ہے کیزابلانکا، کیونکہ میں پہلے جب جرمنی گیا تھا تو
کازابلانکا کے بعد میں گیا تھا، تو مجھے وہ راستہ تھوڑا سا میں اس سے جانتا تھا. سو میں نے کہا میں اس طرف سے جاؤں گا، کیونکہ آپ کو جب یورپ کی طرف سے آتے ہیں تو آپ پہ زیادہ ڈاؤٹ کی جاتا ہے، لیکن آپ یورپ رک کر وہاں سے ٹرانزٹ دوسرا جا فلائٹ پکڑ کے افریقہ میں چلے. کازابلانکا افریقہ میں، سوری مراکو افریقہ میں ہے، یورپ کے ساتھ ہے. جہاں یورپ ختم ہوتا ہے اوشن ہے، تو اوشن کے اس طرف وہ مراکو ہے. سو ٹکٹ لے لیا، یعنی ایئرپورٹ پہ آئے. سو انہوں نے کہا جی بورڈنگ آپ خود کرائیں گے. میں نے کہا اچھا بورڈنگ کرا لی. اب جب امیگریشن کے لیے آئے تو وہ امیگریشن کا یعنی بھی انہوں نے مل کے، وہ جانتے ہیں سارا ان کو پاکستان میں جو سسٹم ہے. پہلے اب تو نہیں، پہلے بہت پہلے کی 30 سال سے بھی زیادہ ٹائم کا ہو گیا. سو وہاں سے میں ایئرپورٹ سے کلیئر ہوا تو انہوں نے جہاز میں بیٹھ کے، تو اب وہاں سے سیدھے انگلینڈ، وہاں سے کیا سے بولتے ہیں ہالینڈ، ایمسٹرڈیم، وہاں آ گئے. ایمسٹرڈیم سے میں مراکو آ گیا. مراکو جب آیا تو اب میں ایکچولی کینیڈا کے لیے نہیں آیا تھا، میں نیو یارک یونائٹڈ اسٹیٹ کے لیے آیا تھا. اور میرے پاس میپ تھا. میں نے پاکستان میں سوچا تھا کہ کیا کروں گا، کہ میں کینیڈا کے شہر مونٹریال میں اتروں گا اور وہاں سے ٹرین میں بیٹھ کے میں نیو یارک چلا جاؤں گا، کیونکہ کینیڈا پولیٹیکل اسائلم کرتا ہے. تو اگر چیک ہو گیا تو اسائلم لے لوں گا، نہ ہوا تو کراس کر جاؤں گا، جو میرا پلان تھا اس وقت. میں جب مراکو پہنچا تو وہاں ہوٹل میں گیا، ہوٹل میں رہا. اگلے دن میں صبح ٹریول ایجنسی میں گیا، وہاں سے ٹکٹ خریدا. میں نے بتایا کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ وہاں ہیں، کینیڈا میں آئے ہوئے وزٹ پہ، تو ہم برٹش ہیں. سو انگلینڈ کی وہ پاسپورٹ تھا، تو میں اسٹوڈنٹ ہوں. تو اس وقت اس اسٹوڈنٹ کا وہاں لا تھا کو $50 انہوں نے مجھے کم دیے ٹکٹ پہ، مجھے ڈسکاؤنٹ ملا. سو اس نے، اس آدمی کا نام، کیونکہ مسلمان کنٹری ہے، علی نام تھا اس آدمی کا جو مالک تھا. انہوں نے مجھے ٹکٹ بنا کر دیا. اگلے دن صبح کی میری فلائٹ تھی، رائل مراک ایئر لائن کا نام ہے، اور وہاں سے سیدھا مونٹریال کے لیے. جب میں ایئرپورٹ پہ آیا تو مجھے بورڈنگ والے نے روک لیا، ایئر لائن والوں نے روک لیا. انہوں نے کہا جی آپ جائیں برٹش ایمبیسی میں اور آپ لکھا کے لائیں کہ آپ یہ پاسپورٹ آپ کا، اور آپ ٹریول کر سکتے ہیں کینیڈا کے لیے. میں نے کہا، انہوں نے جو سوال کیا میں نے کہا نو پرابلم. میں نے کہا مجھے دیں آپ، میں کل کرا. مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے کوئی باعث کیجیے نہ کوئی پرابلم ہو جائے میری. میں نے کہا دیں آپ مجھے پاسپورٹ. میں نے پاسپورٹ واپس لے لیا، وہاں سے بس میں بیٹھا، پھر واپس آ گیا. اگلے دن صبح میں جب میں اسی دن صبح اسی وقت وہاں سے سیدھا واپس گیا ہوٹل میں، اسی ہوٹل میں واپس گیا. انہوں نے کہا واپس آ گیا. میں نے کہا فلائٹ وہ چلی گئی ہے. میں سامان رکھا اور میں سیدھا وہاں اس مارکیٹ میں چلا گیا جہاں وہ تھا ٹریول ایجنسی. ابھی وہ کھلی نہیں تھی، ارلی مارننگ تھی، سو کھلی نہیں. میں وہیں چل رہا تھا تو میں وہ مالک، اس نے دیکھ کر مجھے کہا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے، تیرے تو آج فلائٹ تھی، تجھے تو اب ایئرپورٹ پہ ہونا چاہیے تھا. میں نے اس سے جھوٹ بولا. میں نے کہا میں سو گیا تھا ہوٹل میں، میں سو گیا تھا، میں جا نہیں سکا. تو خیر اس نے مجھے، ہم دونوں چلتے اس نے چابی لگا، لاک کھولا، اندر چلے گیا ٹریول ایجنسی میں بیٹھ کے. اس نے مجھے کافی پلائی اور مجھ سے باتیں کرنے لگا. تو کہتا ہے کہ اب کیا تو کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا اب یہ ہے کہ تو مجھے کسی اور لائن کا ٹکٹ دے دے. وہ کہتا نہیں یہ فلائٹ ہر روز جاتی ہے. میں نے کہا نہیں تو مجھے کسی اور لائن کا ٹکٹ دے دے. وہ کہتا ٹھیک ہے کہ میں دے دوں گا، لیکن تجھے $100 دینا پڑے گا. میں نے کہا میں دوں گا. میں نے $100 دیا. اس نے ٹکٹ بنا دیا. وہاں سے میں نے پوچھا کون سا، اس نے بتاتا رہا. میں نے کہا تو مجھے یہاں سے لسبن پرتگال کا ٹکٹ دے اور پرتگال سے مونٹریال کی فلائٹ دے، کیونکہ پرتگال تو یورپ میں ہے، میرا پاسپورٹ یورپین تھا. تو میں نے کہا یہاں تو مجھے ایئر لائن والے مراکو والے روکیں گے نہیں. جب یہاں سے نکل جاؤں گا تو آگے جو ہوگا، میں یورپ میں تو ہوں گا، جو ہوگا پھر دیکھی جائے گی. میں پرتگال آ گیا. پرتگال پہ جب ایئرپورٹ پہ آیا تو آگے ٹرانزٹ تھا. ٹرانزٹ کے لیے جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں آپ کو کچھ کرانا پڑتا ہے. ٹرانزٹ میں جب ہوتے ہیں تو آپ جاتے ہیں امیگریشن کے پاس. سو میں جب امیگریشن کے پاس گیا وہاں، تو اس لڑکے نے میرا پاسپورٹ رکھ لیا.
تو اس نے کہا جسٹ ویٹ. اتنے میں ایک لیڈیز آئی. تو اس نے لیڈیز کو پاسپورٹ دکھایا. اس نے لیڈیز مجھ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو. میں نے بتایا مونٹریال جا رہا ہوں. اکیلے جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں یہاں سے اکیلا ہوں لیکن میرے پیرنٹس فیملی ہماری ساری وہاں آئی ہوئی ہے انگلینڈ سے. تو اس نے کہا اوکے. چیک کر کے اس نے پاسپورٹ مجھے دے دیا. پاسپورٹ اس نے مجھے دے دیا اور میرا سانس آیا واپس. یہ بات کرنی تو بہت آسان سی ہے کہ میں نے بات کر دی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جو مومنٹ ہوتے ہیں وہ صرف وہی انسان آپ محسوس کر سکتا ہے جس پہ گزر رہی ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ غلط ہوتے ہیں، صحیح ہوتے نہیں ہیں، اور دوسرا ملک ہے، زبان بھی آپ کی اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ میں کوئی اتنا ہائی کلاسیفائڈ پڑھا ہوا لکھا تو تھا نہیں، اب بھی نہیں ہوں. اس وقت تو بالکل ہی چلو کوئی زبان تھوڑی بہت آدمی کر لیتا ہے، لیکن اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. سو اینی وے، اس کے بعد کیا ہوا پھر آپ کو، کیونکہ اب کافی ٹائم ہو گیا اب میں نہیں چاہتا آپ کو زیادہ وقت ضائع ہو، تو آپ سے ایک بات اور بھی کرنی ہے. یہاں اس بات کو روکتے ہیں. کل جو کیسٹ ہوگی کل سے آپ پھر یہاں سے شروع کریں گے. بات یہ کرنی ہے کہ خبروں میں اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں پاکستان کی، تو وہ ایک ہے کہ ہندوستان پاکستان میں بچیوں کی شادی پہ ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو بہت خرچ کرنا پڑتا ہے، وہ بچی ہو یا بچہ ہو، دونوں طرف ایکچولی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب جسٹ سوچیں آپ کہ کیوں ہمارے کلچر میں ایسا کیوں ہے، اس کو ختم کیوں نہیں کیا جا سکتا. میں نے آپ کو کل بتایا کہ میں نے شادی کی اور میں نے بالکل سمپل کی، اور میں اتنا خوش ہوں اس شادی سے. مجھے اس وجہ سے کبھی کوئی کوسچن ذہن میں نہیں کبھی آیا. میں آپ سب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، سب سوچیں کہ کیوں ہم اپنی بچیوں کو جہیز دیتے ہیں. کیوں ایز اے مین آپ جو لڑکا شادی کر رہے ہیں، جہیز کیوں چاہیے؟ لیکن ایک انسان چاہیے نا، ایک انسان جس کے ساتھ آپ خوش رہ سکیں. بس صرف خوشی چاہیے، کچھ نہیں چاہیے انسان کو. اور یہ تو ڈرامہ ہے، یہ تو زندگی کا ناکام ڈرامہ ہے جو لوگ کرتے ہیں. میری فیملی کرتی ہے، اراؤنڈ دا ورلڈ لوگ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کوئی اور کرتا ہے تو ہماری فیملی یا ہمارے گاؤں کے لوگ یا ہم لوگ، نو وی آل ڈو دیٹ. ہم سب اس میں برابر کے شریک ہیں. میں جیسے یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز اس پہ سوچیں، اس پہ جسٹ آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو باتیں کیا کرو. ینگ لڑکیاں، لڑکے، ماں باپ، بوڑھے، بچے، کہ کیوں کرتے ہیں ہمیں ایسا کیوں عذاب میں ڈال دیتے ہیں. جو بچی نہیں لے کر جاتی اس کو ساس والے ساری زندگی، وہ سسرال والے اس کو تنگ کرتے ہیں. کیوں؟ اور جو لڑکا ہے اس کو چاہیے ایز اے مین وی مسٹ اسٹینڈ. ہمیں کھڑا ہونا چاہیے ایسی چیزوں پہ. لیکن آج آپ لڑتے ہیں، کل آپ باپ بنیں گے، ایک دن آپ گرینڈ فادر بنیں گے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایسے کوئی باپ اس لیے مجبور ہو کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کی بیٹی کی رشتہ ٹھیک نہیں آ رہا یا شادی نہیں ہو رہی، یا کوئی بچی سوسائڈ کر رہی ہے اس لیے کہ اس کو تکلیفیں دی جاتی ہیں. دیکھو آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیں، یو سی، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، فیملی میں، دوستوں میں، فرینڈ میں، محلے میں، شہر میں، کنٹری میں، کہ جتنے لوگ یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں ولیمہ ہوتا ہے. وائی؟ کیوں نہ ہم ایک سادی سی زندگی سادی سی طریقے سے شادی کریں. کسی کو وہ جو پیسہ ہے جو آپ ادھر لگاتے ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھیں، اپنے بیٹوں کی، اسی بیٹے پہ جس بیٹے کے لیے آپ جہیز مانگ رہے ہیں، اس کی شادی پہ اتنا وہی پیسہ اپنے بیٹے کی لائف میں لگائیں تاکہ اس کو پڑھا لیں، اس کے لیے کچھ بہتر کر دیں یا اس کو کوئی بزنس کر دیں. سو میری یہ بس ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ اس میں اپنی گھروں میں بیٹھ کے یہ سب لوگ باتیں کریں ایک دوسرے سے،
تو میں بھی 100 میں سے ایک بچی کی شادی اس لیے ہو جائے کہ وہ غریب تو ہے لیکن ہم بحیثیت انسان شادی کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے۔ اوکے، یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، سو میں اس امید سے ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے، کبھی کوئی دکھ نہ دکھائے۔ چلتا ہوں اب انشاءاللہ، بائے، سی یو ٹمارو، بائے۔